تو ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے اور نیارے اور کیا کہتے ہیں اس کو، قرآن کے جانکار قرآن والا جی. قرآن والا جی آداب، ویلکم. میوٹ پہ ہے آپ. جی آداب، کیسے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. قرآن والے جی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں آپ کے سبھی درشکوں کو میری اور سے نمستے، گڈ ایوننگ اور سلام، آداب، تسلیمات. بہت بہت شکریہ قرآن والا جی. آج کا جو ٹاپک ہے، جس طرح سے تھمبنیل پہ بھی جو لکھا ہے، یہ ویسٹ میں ایک بہت مشہور شخصیت ہے، سلفی ہیں وہ، اہل حدیث، شیخ عثمان بن فاروق. وہ پہلے تو وہ کسی گینگسٹر سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ دوسری گینگ کو اپنا لیا، سلفی گینگ کو. ایک گینگ چھوڑ کے دوسری گینگ میں آ گئے. ہاں، ایک گینگ چھوڑ کر. ظاہر بات ہے گینگسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک گینگ اسی لیے چھوڑتا ہے کہ جب اس کو سامنے زیادہ ہرا نظر آتا ہے، تو اس طرح سے ان کو کہیں اور بہت زیادہ ہرا نظر آیا تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر وہ یہاں آ گئے. خیر جیسا بھی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، ہم اس پر کچھ نہیں بولیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے دعویٰ کا کام کرتے ہیں، پروپگیشن، اسلام کو جو ہے جس طرح سے وہ پروپگیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر بھی مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. بھائی یہ ہر شخص کی آزادی ہے کہ وہ جو ہے اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچائے. اس معاملے میں ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ پروپگیٹ کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ جس طرح سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، دھوکہ دہی، فریب کے ذریعے سے وہ لوگوں کو یعنی اپنا شکار بناتے ہیں، یقیناً جو ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اس پر جو ہے بولنا چاہیے. تو اسی سلسلے میں آج میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے ان کو اپنے چینل پر کئی بار ایکسپوز کیا ہے. کئی ایسی جو ہے ان کی ایسی ٹاپکس ہیں جس پر میں نے اس سے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے. اور پھر ویسے یہ ان کا اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، جتنے بھی اسکالرس ہوتے ہیں، سو کالڈ ان بریکٹ سو کالڈ جو اسلامک اسکالرس ہیں، سب کا یہی وتیرہ ہے، سب کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی بات، اپنا مدعا دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگ بیوقوف ہو کر نادانی میں، ناسمجھی میں جو ہے ان کی باتوں کی چکر میں آ کر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں. اور ظاہر بات ہے آج بھی جس طریقے سے جہاں جہاں اسلام جس انداز میں پھیل رہا ہے، یعنی جس طرح سے یہ لوگ جتاتے ہیں، تو ان میں کی 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کی ریئلٹی کو نہیں جانتے ہیں. یہ بات میں کئی بار میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ جو واقعی سمجھدار لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان لوگوں نے اگر اسلام کو قبول کیا ہے تو کبھی ایک بار مجھ سے مل لو یار، میں کچھ سوالات ان کے سامنے رکھوں گا. اگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر قائم رہے تو میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ہے نا ساحل؟ بات بالکل صحیح ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. یعنی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، ایک بار کبھی ہم سے مل لو نا بھائی، تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جاؤ، ہم ان کا سواگت کریں گے اور پھر ہم اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. یا تو وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، یا پھر ہمارے ان سوالوں کا جواب ان لوگوں کے سامنے رکھیں جن کی چکر میں آ کر وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. ہے نا؟ لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جاتا. یعنی ان لوگوں کو ہم جیسے لوگوں سے دور دور رکھا جاتا ہے، کہیں وہ ہماری بات سن کر جو ہے وہ بدک نہ جائیں، کہیں پلٹ نہ جائیں. یہ جو ہے وتیرہ، یہ طریقہ کار ہمیشہ سے رہا ہے. تو اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور یہ صاحب جو اپنے آپ کو شیخ
عثمان بن فاروق کہتے ہیں، ان کی تصویر بھی جو ہے لگائی گئی ہے تھمبنیل پر، اور لوگ ان کو جانتے ہیں، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں وہ بڑے پاپولر ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ کیا کیا طریقے سے، کیسے کیسے ہتھ کنڈے، کیسے کیسے حربے استعمال کر کے وہ اسلام کا پرچار کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر مسلمان کر لیتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں لائیو۔ ان کے کئی چینلز ہیں، اس پر جو ہے وہ اپنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آج پرٹیکولرلی جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے قیامت کی گھڑی کے آثار، یا قیامت کی گھڑی کی جو ہے علامتیں۔ ابھی اسلام میں ایک ڈاکٹرین ہے، ایک عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور اس کے آنے سے پہلے کچھ آثار، کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں سائنس، کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو اب یہ حضرت کا یہ کہنا ہے، اور پھر ان کے کہنے پر جو ہے یعنی یوٹیوب پر بھرمار لگی ہے، آج ایک طرح کا برننگ ٹاپک بن چکا ہے، اور ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ قیامت بالکل قریب ہے، اب آئی یا تب آئی، اور اس سے پہلے کی جو علامتیں حدیث کے ذخیرے میں آئی ہیں وہ ظاہر ہونے لگی ہیں، جن میں سے اب وہ خود بتاتے ہیں۔ میرے خیال سے ان کا ایک شارٹ سا جو ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے چند سیکنڈ کا، اگر وہ اس کو چلا لیتے ہیں تو جو ہے لوگوں کو بات سمجھ آ جائے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کا ریبٹل کس طرح سے کروں گا۔ وہ چھوٹا سا شارٹ چلا سکتے ہیں ساحل، جو میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ جی جی اسکرین پہ ہے، سن لیتے ہیں۔ جی مفتی کا سٹائل دیکھو ذرا، فل ٹوپی پہن کے آیا ہے، اسلامک ٹوپی سے ہٹ کے ابھی یہ تو کافروں والی ٹوپی پہننے لگا، یہ کافروں کی ٹوپی پہن کے ہے۔ فمن تشبہ منہم فہو منہم۔ کیا بات، یہ رسول کی حدیث ان کو یاد نہیں آئی؟ یہ ایسے موقع پر یاد نہیں کریں گے، اپنے مطلب کی چیز یاد رکھتے ہیں۔ ایسا یعنی وہ جالی دار والی ٹوپی لگتا ہے ابھی اس سے پک چکے ہیں، یہ تنگ آ چکے ہیں۔ ذاکر نائک کے پاس اسی کی حد تک رہ گئی ہے جی۔ اب یہ بھی بڑے اسٹائلش ہو گئے ہیں، ابھی مال آ رہا ہے، جیب جو ہے بھرے ہیں، اور جو ہے یہ ہر طرح کی ڈالر کی جو ہے چمتکار ہیں، کرامات ہیں، تو اب یہ تو ہوگا جی، دکھائیے۔ اور چچا نے کسی دوسرے کی، ان کا جو مرید تھا ان کی بیوی سے انہوں نے طلاق دلا کے شادی بھی کر لی تھی، وہ بھی ویڈیو کافی وائرل ہوا تھا۔ ہاں اصل میں یہ تو جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوبہ ہے نا، کسی اور سے اس سے طلاق دلوا کر آگے لوگ سمجھ جائیں گے۔ چلو دیکھتے کیا کہہ رہا ہے یہ ڈنگر۔ That I could not have imagined would come true in our lifetime. A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. Lat. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ this sign is shocked me more than anything. یہ بڑی پتے کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنی سائنس، جتنی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، یعنی قیامت کے حوالے سے حدیثوں کے ذخیرے میں، ان سب میں یہ علامت سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ جو ہے مہتوپورن ہے۔ shocked me more than anything else، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ اعتراف ہے۔ تو اب ہم ان کی اس طرح کی بات کو کس طرح سے ڈیبنک کریں گے، وہ بھی آپ لوگ غور سے سن لینا، دیکھ لینا۔ جی آگے چلیے۔ جی اچھا، مرتنجے بھائی کہہ رہے طلاق نہیں دلایا تھا، ایسے ہی کر لیا تھا۔ ہاں طلاق ورڈ میں نے غلط استعمال کیا، طلاق نہیں دلوایا تھا اس نے اس کا خلا کروایا تھا، خلا، کیونکہ یہ خود مفتی ہے تو اس نے اس کا خلا کروا کے پھر خود اس نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اس کی جو بھی مرید تھا اس کی وائف سے، بیوی سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ More than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. Lat and Uzza? Yeah. I've seen pictures right now, they're online, of people in... یہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی والا مفتی ہے۔ ہاں یہ بھی واٹس ایپ یونیورسٹی کا جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے بھائی، ایسے جگہ ہے جیسا کہ جو ہے سعودی عرب میں سارا کا سارا جو ہے یہ سب لوگ وہ
اپنے اپنے باپ کے اپنے باپوں کے دین کی طرف لوٹ چکے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ سب لوگ لات اور عزا کی جو ہے ورشپ کرنے لگے ہیں۔ ارے بھائی ورشپ نہیں ہو رہی ہے، دیکھیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے علاقے کی، ہماری عربین پیننسولا کی تاریخ کا حصہ ہے، تو اس کو کیوں نہ میوزیم میں رکھا جائے، کیوں نہ یعنی ہماری نیو جنریشن کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ دراصل اس طرح کی بات ہے، بھئی یہاں ورشپ کی بات کوئی ورشپ کی بات ہی نہیں ہے، یہ سارا واٹس ایپ کا پروپیگنڈا ہے۔ اور اس طرح کا پروپیگنڈا آپ دیکھیں کہ صرف مسلم چینلز پر وہ لوگ جو اس طرح کی باتوں سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی اس سے جو ہے اثر پکڑ لیتے ہیں، ان کے چینلز پر یا ان کے ہاں اس طرح کی باتیں بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ۔ جی ایگزیکٹ۔ اچھا، اور یہ تو ان کو ماننے، یہ خود دماغی اپنگ ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی پورے دماغی اپنگ ہی ہوتے ہیں، وہ جا کے چیک بھی نہیں کرتے، وہ بس سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، لو ہمارا اسلام سچا، ہمارے نبی سچے، کتنی صحیح بات بتا کے گئے رسول اللہ، یعنی بھائی چیک بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور ماننے لگ جاتے ہیں۔ دماغی اپنگتا سے تو اتنے یہ لوگ بھرے پڑے ان کی عوام۔ اب آپ یہ جا کے ویڈیو میں دیکھ لو، وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ ہی آپ کو زیادہ ملے گا۔ ارے یہ دھوم ہے بھائی، ان کے بے شمار چینلز ہیں، وہ بھرے پڑے ہیں ہر جگہ جو ہے۔ اچھا، ہر ایک کی ویوز کتنی ملینز میں ہیں، لاکھوں میں لائکس ہیں اس کی۔ ہاں یہ حال ہے، اور ہر کوئی جو ہے اب یہ اس فراق میں ہے کہ قیامت تو اب آئی کہ تب آئی۔ اب بتاؤ۔ ارے یہ معاملے میں تو خود رسول اللہ نے اتنا بیوقوف بنایا ہے مسلمانوں کو، وہ جب بتاتے تھے ایسا بتاتے تھے کہ جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہی آ جائے گی، قریب ہے۔ وہ قریب جو ہے 1400 سال گزر گیا، وہ قریب ابھی تک آیا نہیں ہے، سوچو۔ اچھا، یہ 1400 سال کے دوران بھی ساحل، یہ 1400 سال کے دوران بھی اپنے وقت کے، اپنے علاقے کے ہر عالم دین کی جو ہے زبان سے آپ سنیں گے تاریخ میں کہ ہر عالم دین اسی طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا ہے، کچھ نہ کچھ بات ادھر ادھر کی لے کر، اس میں مرچ مسالہ لگا کر، اس میں توڑ مروڑ کر لوگوں کو لوگوں کے سامنے یہ جتایا جاتا ہے کہ دیکھو اب یہ جو ہے اس کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب قیامت اب آئے کی تب آئی۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، وہ ایک مشہور حدیث ہے ساحل، آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ، اب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی، قیامت کی وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے ایک رینگتا ہوا بچہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بچہ بوڑھا بھی نہ ہو پائے گا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یعنی حدیث کا جو ہے یہ مفہوم ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ بچہ جو ابھی تم دیکھ رہے ہو، یہ بچہ ابھی بوڑھا بھی نہیں ہو پائے گا اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ ارے بھائی وہ بچہ بوڑھا ہوا، اس کے جو ہے بچوں کے بچے، اس کے جو ہے پوتروں کے پوترے سب بوڑھے ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، لیکن قیامت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یار، ہاں کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ مومن حضرات پھر اس میں بھی جلیبی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے جو غلط بولا ہے اس کو غلط بولو یار، کیا جلیبی بناتے ہو آپ؟ چیز غلط ہے نا بھی، اس طرح کی جو ہے جو مطلب یعنی بونگیاں مار کر، اس طرح کی غلط باتیں کر کر لوگوں کی جو ہے جذبات سے کھیلنا، ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جو ہے انسانی لحاظ سے جرم ہے، کرائم ہے یہ، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا۔ جی بالکل، آگے دیکھتے ہیں۔ Arabian countries, right? With statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Very small minority. posting that they're worshipping. کہاں سے مل گیا بھائی تیرے کو؟ کہاں سے مل گیا بھائی؟ یہ کوئی کیا ثبوت ہے اس کا؟ ابھی ایک دو آدمی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تو کیا وہ ورشپ ہو گئی؟ ورشپ ہو گئی۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان مورتیوں کا تعلق جو ہے مکہ سے نہیں ہے، مکہ میں اس طرح کے کوئی آثار نہیں ہے ساحل، یہ اگر ملتا بھی ہے تو کہاں ملتا؟ وہ نارتھ ویسٹرن جو ہے ایریاز میں اس کے آثار ملتے ہیں، جس کو آج ہم پیٹرا یا جو ہے ساؤدرن جو ہے جب اس کو جو جارڈن کہا جاتا ہے یا سیریا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو اس کے آثار ملتے ہیں، مکہ میں تو نہیں ملتے۔
भाई मक्का में यानी म्यूजियम है जो वहां पर इस तरह की कोई अलामत हमको जो है कभी नहीं मिली। हाँ जी, यानी कुरान वाला जी बस रसूलुल्लाह की बात में किस तरीके से अपनी बातें फिट हो जाए उसके लिए अब चाहे कितना भी उसको घुमाओ, झूठ बोलो, ये बस इनका यही काम है। यानी देखें बात यह है कि अहले इस्लाम का डे वन से ये वतीरा रहा है कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को किसी ना किसी तरह से यानी उनके झूठ को भी सच साबित करके दिखाना है, सच जताना है, ये दिखाना है कि जो है वो सच्चे त्याना के किसी भी लिहाज से कितनी बातें जो है वक्तन फवक्तन जो लोग जो है जानकारी रखते हैं वो इनका रिबटल कर चुके हैं। आज मैं भी उसी तरह का एक काम करने जा रहा हूं, इसका रिबटल और जो है इसको एक्सपोज करना है, लोगों के सामने सच्चाई को आना है, यही तो हम काम करते हैं हमेशा। जी आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। In the Arabian Peninsula. Look, when I read this, studying Islam, like the Arabian Peninsula becoming green, like that's something we're seeing, a sign of the Day of Judgment in front of our eyes that a generation ago could not have imagined. But who would worship Lat and Uzza like that? So when I read Rasulullah said the Day of Judgment will not come until people go back to worship. अच्छा, इसकी बात को वो तूल देने के लिए यानी क्या माइंड गेम खेलते हैं कुरान वाला जी, जरा गौर करना। मुझे नहीं पता आपने गौर किया या नहीं किया इस बात पे। अब ये जब लास्ट वाली बात बोल रहा है तो लोगों को इमोशनल करने के लिए उसमें हार्ट बीट की आवाज भी डाल दिया। ये देखो फिर से सुनो, धक 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 धक। अरे क्या बेवकूफ बनाते हैं यार। ये देखो अभी हार्ट बीट सुनिएगा आप, दिल की धड़कन भी डाल दिया उसने। देखो, imagine, but who would worship Lat and Uzza like that? So when I read Rasulullah said the Day of Judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza, I said this sign I could not imagine. दरअसल वही हदीस है जो अब मैं जो है स्क्रीन पर ले आऊंगा, वो उसी हदीस को, हालांकि वो हदीस पूरी नहीं पढ़ी इन्होंने, ना पूरी पढ़ते हैं ना पूरी जो है लोगों के सामने रखते हैं। उसमें से एक छोटी सी बात जो इनके मतलब की है वो लेकर उसको हाईलाइट करते हैं और वावेला मचाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, and that's come true in front of us. A sign वो सही साबित हो गया। अच्छा, आप अपनी दलीलें पेश करने के पहले मैं और एक वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ। आपने कहा ना कि बहुत एक करता है फिर सब उसको लेके लोगों को पागल बनाते हैं, भरमार है। जी हाँ जी, ये और एक वीडियो देख लेते हैं। क़यामत की एक अहम निशानी पूरी हो गई है। सही मुस्लिम क़यामत के दौर के अंदर इस तरह मौजूद है कि हज़रत आयशा फरमाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक खत्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होंगी जब तक के लोग एक बार फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का में दीनी इब्राहिम छोड़कर कई सौ बुत बना लिए थे, इसके अंदर 3 सबसे अहम बुत थे जिसका नाम थे लात, मनात और अल उज़्ज़ा। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का में मुशरिक थे, काफिर नहीं थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, काबे का भी तवाफ करते थे। सऊदी अरब काबे का तवाफ जो है जिसे चौकोर डब्बा है वो दरअसल जो है मुशरिकाना बाक़ियात हैं, ये मुशरिकाना अमल है जो है वो लोग करते थे, वही लोग तो वही काम तो आज के मुसलमान भी करते हैं, दरअसल उसी की जो है बाक़ियात हैं, उन्हीं का छोड़ा हुआ अमल ये जो है आज भी करते हैं। हालांकि इस तरह के अमल का ना इब्राहिम से कोई ताल्लुक है, ना मूसा से, ना ईसा से। ये सारा का सारा मामला जो है जो मक्का में आज जो होता है, मौजूदा मक्का में, ये सब का सब जो है जितने भी मनासिक हज या उम्रे के हवाले से जो है ये बजा लाए जाते हैं, उन सब का ताल्लुक मुशरिकाना रसूम से है, मुशरिकाना अवहाम से है, मुशरिकाना बाक़ियात से है। जी बिल्कुल। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी कमेंट जिहाद में शामिल हो चुके और कह रहे हैं एक्सपोजिंग द फुटनोट शेख। ये एकदम यानी दगाबाज धोखेबाज मौलवी और मुफ्ती होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। कुरान वाले जी आपकी स्लाइड शेयर करूं मैं? पहली वाली स्लाइड नंबर 1 जो है लेके आए और उसको राइट साइड पे रखें ताकि जो है ऊपर का वो हिस्सा जो है मुझे नजर आए। अमित, वो कौन सा वाला है ये राइट साइड वाला, उस पे लेके आओ। हाँ मैं करता हूँ इसको, है ना। अच्छा ये वापस आप लोग स्टार्ट करो, मैं करता हूँ इसको चेंज। हाँ, असल में वो स्टार्ट करने के लिए ऊपर का जो है मैं वो दिखाना चाह रहा था वो। हाँ ये जो है
मैंने अच्छा, लोगो ये हटा दिया अभी। अच्छा लोगो हटा दिया, लेकिन अगर जो है ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, लोगो भी आए हाँ, और फिर सारा जो है। हाँ, 1-2 मिनट में अमित वो तो ये लेके आएंगे अपना। अच्छा चलें ठीक। तो ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये हदीस असल में सही मुस्लिम की है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2907 ए, 2907 ए, ये हदीस का नंबर है। और ये सही मुस्लिम की बिल्कुल जो है सही रिवायत है। अब सवाल ये है कि ये सही मुस्लिम की रिवायत जरूर है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, ये बात हमारे उलमा, हमारे ये मुल्ले हमें नहीं बताते। इसमें से एक चेरी पिक करके, इसमें से एक टुकड़ा, एक जो है कुछ एक सेंटेंस लेकर धूम मचाना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि देखो ये लो ऐसा हो गया। हालांकि कुल मिलाकर जब आप इस हदीस का पूरी तरह से मुताला करेंगे, इसके जो अल्फाज हैं उन पर गौर करेंगे, तो इसमें बात कुछ और ही कही गई है। अच्छा, अब आप साहिल देखें कि हमारे शेख जो फरमा रहे थे कि लात और उज़्ज़ा की परस्तिश, उसकी वर्शिप होने लगी है। कहाँ? सऊदी अरब में। पहली बात तो उनकी ये बात सिरे से गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के लिए अगर उनकी बात को अगर हम सच समझ भी लें, तो इस हदीस के जो अल्फाज हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। अब मैं जो है हदीस के जो असल अल्फाज हैं, उसका जो एक्चुअल जो टेक्स्ट है, मैं उसको पढ़ता हूं ताकि लोगों को कोई गलत फहमी ना हो। मैं डायरेक्टली उस हदीस के टेक्स्ट को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, अन आइशा क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यज़हबुल लैलु वन्नहारु हत्ता तुअबदल लातु वल उज़्ज़ा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन कुन्तु लअज़ुन्नु हीना अंज़लल्लाह हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून अन्न ज़ालिका ताम्मन क़ाल इन्नहु सयकूनु मिन ज़ालिका मा शा अल्लाह सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यिबतन फतवफ़्फ़ा कुल्ला मन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति ख़र्दलिन मिन ईमान फ़यबक़ा मन ला खैर फ़ीही फ़यरजिऊन इला दीनि आबाइहिम बाबु ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तअबुदा दौसुन ज़ल ख़लसा। ये है असल में हदीस के जो है एक्चुअल, जो उसका जो टेक्स्ट है, एक्चुअल अल्फाज, और वो किस चैप्टर के तहत आया है मैंने उसको भी पेश कर दिया। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सुन लीजिए कि आयशा रिपोर्टेड, आई हर्ड अल्लाह's messenger as saying, the night and day would not end until the people have taken to the worship of Lat and Uzza. I said, Allah's messenger, I think when Allah has revealed this verse, He it is who has sent His messenger with the right guidance and true religion, so that He may cause it to prevail upon all religions, though the polytheists are ours. 933. It implies that this promise is going to be fulfilled. Thereupon Allah's apostle said, it would happen as Allah would like. Then Allah would send the sweet fragrant air by which everyone who has even a mustard grain of faith in him would die, and those only would survive who would have no goodness in them, and they would revert to the religion of their forefathers. अच्छा, अब आप देखें कि इसके हदीस के अल्फाज अरबी में भी आ गए और अंग्रेजी में भी आ गए। इसका साफ साफ मतलब मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक्चुअल जो लिखा है वो ये कि आयशा ये हदीस को रिपोर्ट कर रही हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना
کہ दिन और रात का निज़ाम, यानी दिन और रात जो है ये इसका निज़ाम ख़त्म, यानी मतलब क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि लात और उज़्ज़ा की इबादत न की जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आयशा ये कहती हैं कि ए रसूलुल्लाह, यानी मुझे तो ऐसा गुमान था, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ने जब सूरह तौबा की ये आयत, हालांकि ये आयत जो है कुरान में कई जगहों पर जो है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आई है, सूरह तौबा की 9 की 33 वाली जो आयत है, कि वो उस आयत के नाजिल होते वक्त मुझे लगा कि अब बात तो पूरी हो गई, क्योंकि इस आयत में ये कहा गया है कि वही है जिसने अपने रसूल को यानी सच्ची हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा, कि ताकि वो पूरे के पूरे सिस्टम पर, पूरे के पूरे निज़ाम पर, दुनिया का जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर छा जाए। अगरचे कि ये बात मुशरिकों को या काफिरों को कितनी ही नागवार, कितनी ही बुरी क्यों ना लगे, उसके बावजूद अल्लाह ऐसा करेगा। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो मुझे लगा कि अब बात तो पूरी हो गई है, अब तो जो है कोई भी लात और उज़्ज़ा की इबादत जो है होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी ये हजरत आयशा कह रही हैं। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह के अपोस्टल यानी अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह ने जो चाहा वो चाहा। तो अब ये कि जो है यानी अल्लाह का निज़ाम जो है पूरी दुनिया पर छा जाने के बाद होगा क्या, अल्लाह जो है एक फ्रैग्रेंट एयर, बड़ी खुशबूदार हवा भेजेगा। सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबतन, देखें ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये मुल्ले, ये मौलवी, ये जो है ये जो है ये जितने भी जो है ये मुफ्ती हैं, असल में हदीस के इन अल्फाज पर गौर नहीं करते कि इसमें असल में क्या कहा गया। इसमें बात तो कुछ और ही हो रही है, टोटली बात कुछ और है। इसमें ये कहा गया है कि यानी मतलब अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया पर छा जाने के बाद सुम्मा का लफ्ज़ आया है, फिर जो है क्या होगा, अल्लाह जो है एक खुशबूदार हवा भेजेगा। सुम्मा यबअसुल्लाहु रीहन तय्यबतन, और उस खुशबूदार हवा के असर से होगा क्या कि जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है, थोड़ा सा भी ईमान अगर है, तो वो क्या होगा, यानी वो जो है वो उसको मौत आ जाएगी। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है वो मर जाएगा। कब, यानी अल्लाह जो है पूरी दुनिया पर जो है इसका अल्लाह का निज़ाम छा जाने के बाद अल्लाह जो है एक फ्रैग्रेंट एयर जो है भेजेगा, जिसके असर से यानी हर मोमिन मर जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन, फयबका मन ला खैर फीही, यानी बचेगा वही जिसके दिल में, जिसके अंदर कोई खैर, कोई गुडनेस, कोई भलाई बाकी नहीं है। देखिए ये अल्फाज पर गौर करें जरा, ये हदीस एक्चुअल में क्या कह रही है। यानी ये कह रही है कि जो है बचेगा कौन, जिसके अंदर कोई अच्छाई, कोई जो है खूबी नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, लोग अपने आबा व अजदाद की दीन की तरफ पलट जाएंगे। साहिल समझ आई बात, इसमें क्या कहा गया, पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि पहले तो अल्लाह जो है पूरी दुनिया पर अपना निज़ाम नाफिज कर देगा। अगरचे कि मुशरिक इसको जो है इसको नागवार भी गुजरे, उसके बावजूद अल्लाह जो है क्या करेगा, अपने रसूल का जो पैगाम है, अपना जो पैगाम है पूरी दुनिया पर, यानी मतलब पूरी दुनिया पर अल्लाह का राज और अपने रसूल का रिवाज होगा। इसके बाद अल्लाह जो है फ्रैग्रेंट एयर जो है भेजेगा, जिसके असर से सारे मोमिन मर जाएंगे। और बचेगा कौन, वही बचेगा जिसके अंदर कोई खैर, कोई भलाई नहीं है। तो ऐसे जो बेभलाई यानी जिसके अंदर कोई भलाई नहीं है, ऐसे लोग अपने आबा व अजदाद की दीन की तरफ पलट जाएंगे। ये अल्फाज आए हैं इसमें। अब मुझे बताएं कि ये शख्स जो अपने आप को शेख उस्मान बिन फारूक कहता है, क्या वो हदीस के इन अल्फाज की जो है ताबीर कर रहा है? क्या वो यही बात कह रहा है जो हदीस के अंदर आई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई हदीस तो कुछ और ही कह रही है। यानी इस पूरे प्रोपेगेंडे से, इस पूरे झूठ से,
इस पूरी तरह से जो है जो बात ये मुल्ले करते हैं, ये अपने आप को शयूख कहने वाले, ये नाम निहाद जो है उलमा जो कुछ कहते हैं, हदीस के अल्फाज तो कुछ और ही हैं भाई, हदीस में तो कुछ और ही कहा गया है। हाँ, मगर ये लोग किस तरीके से प्रोपेगेट कर रहे हैं, सोचिए, दुनिया को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, दुनिया के सामने कैसा झूठ, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। और इस्लाम इसी तरह से फैलता है, इसी तरह से फैलता रहा है, झूठ और फरेब की बुनियाद पर लोग यानी लाइल्मी में, नादानी में जो है इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। ये है असल में सच्चाई, उनके सामने रियलिटी नहीं लाई जाती। अब देखें कि हदीस को, अब देखें अगर ये शख्स, अगर इसके अंदर वाकई अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो अब मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरे रिबटल के तौर पर ये वो जो है इस बात का एतराफ़ करे, इस बात को जो है वो जो है मुझको कबूल करे कि हाँ भाई मैंने हदीस के सारे अल्फाज नहीं पढ़े, मैंने आधा बल्कि पाऊ बात जो है मैं लोगों के सामने रखी, जिसका कुछ और ही मतलब निकल रहा है। ऐसे जता रहे हैं कि जैसे जो है सऊदी अरब में लात और उज़्ज़ा की वर्शिप होने लगी है, अब देखो अब क़यामत अब आई कि तब आई। देखें जरा कैसा झूठ जो है लोगों के सामने पेश करते हैं। हालांकि हदीस में जो कुछ आया है उसमें टोटली बात कुछ और है, टोटली इसके जो है बिल्कुल अलग बात है, टोटल अलग बात है। मगर इसके बावजूद देखें अब ये यानी जब भी यानी पैगंबर इस्लाम के झूठ को सच जताने के लिए हर बार इसी तरह के झूठ का सहारा लिया जाता रहा, बेबन से। ये अहले इस्लाम का वतीरा रहा है कि हमेशा वो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के झूठ को यानी छुपाकर कुछ और उसमें जो है या तो मिर्च मसाला लगाएंगे या फिर बात को तोड़ मड़ोड़ कर बात कुछ और होगी, लेकिन बात कुछ और पेश की जाएगी। अब लोगों के अंदर इतनी सूझबूझ तो होती नहीं, लोग तहकीक तो नहीं करते, लोगों को इतनी इस तरह की बातों का इल्म नहीं होता। तो अब ये होता क्या है कि वो इस तरह के मुल्लाओं की बातों का जो है शिकार हो जाते हैं और वो जो है बस कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये बात असल में जो है मैं हदीस के एक्चुअल टेक्स्ट को दुनिया के सामने रखकर मैं जो है ये क्लियर करना चाहता था कि जो कुछ इसमें कहा गया है वो इस तरह के शयूख या ऐसे उलमा जो कुछ कहते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। तो अब ये इसी के धोखेबाजी की गई है। हाँ देखें भाई, गौर करने वाले देखें, मुश्किल यह है कि जितने भी जो इस्लाम कबूल करने वाले होते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें से 99% लोगों को इस्लाम की रियलिटी का पता नहीं होता। वो उनके सामने भी वही लिटरेचर पेश किया जाता है छांट कर। वो जो है वो अपने मतलब की, अपनी जो है अपने फायदे की जो बातें होती हैं उसी तरह की बातें उन तक जो है पेश की जाती हैं और वो लोग इस चक्कर में, इस तरह के झूठ के चक्कर में आकर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अगर लोगों के सामने इस्लाम की रियलिटी आ जाए, लोगों के सामने इस्लाम जैसा है वैसा ही, मैं जो है इस्लाम को ना बुरा कह रहा हूँ ना अच्छा कह रहा हूँ, इस्लाम जैसा है वैसा ही मैं जो है दुनिया के सामने पेश करता हूँ। भाई मैं कौन होता है इस्लाम को बुरा कहने वाला या अच्छा कहने वाला? मैं तो इस्लाम जैसा है वैसा पेश करता हूँ। हाँ, मेरा काम ही नहीं है कि उसको अच्छा या बुरा कहना, जैसा है वैसे ही पेश करना है। अगर ये उलमा भी ऐसे ही करने लग जाएं तो इस्लाम फैलना तो दूर की बात, इस्लाम सुकड़ने लगेगा। अपनी आंखों से हम देख रहे हैं और देखते जाएंगे। तो आज के इसी टॉपिक के रिलेवेंस में मैं कुछ बातें और भी पेश करना चाहता हूं। और देखें, आप जानते हैं कि वो चांद के यानी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाने की बात जो है ना, उसको भी लेकर हमारे उलमा बहुत उछालते हैं। और वो इसको ये शेख उस्मान बिन फारूक ने भी बहुत उछाला और फिर जो है हमारे जो है ये मुफ्ती मुफ्ती वाजिदी भी ये शख्स ये इस तरह की जो है बातों को बहुत उछालता है। और फिर जो है ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी जो है वो इस तरह की जो है मतलब हदीसें या कुरान की आयतें पेश कर
وہ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حالانکہ قرآن کی جو ہے جن آیتوں میں یہ جو کچھ آیا ہے اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں نکلتا۔ آج میں وہی بات جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 54 کی 1 to 4 یعنی سورت القمر کی آیت نمبر 1 2 3 4 اس کو سامنے رکھیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، نہیں یہ نہیں، اسی پیج پہ ہے، ہاں اسی پیج پہ اس میں آیا ہے کہ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ دیکھیے سورت القمر کی ابتدائی 4 آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان کا عام فہم ترجمہ بس اتنا ہے کہ قریب آئی قیامت کی گھڑی اور تڑپ گیا چاند، اور اگر وہ تڑپ گیا چاند یعنی قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ چاند تڑپ گیا۔ لیکن اس کا دیکھیں ابھی میں دراصل جو بات بتانے چاہتا ہوں، میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اس میں وہ جو نام نہاد جو معجزہ جو انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا ایک ٹکڑا ادھر گر گیا، ایک ٹکڑا ادھر گر گیا، جو بات بتائی جاتی ہے نا، قرآن میں اس طرح کا کہیں دور دور تک بھی کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اس کے سیاق و سباق کو بھی پڑھ لیں اور پوری طرح سے یہ تمام آیتوں کو جو ہے ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس کا جو کچھ مطلب نکلتا ہے وہ میں آج دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ان آیتوں کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ قریب آئی قیامت کی گھڑی اور تڑپ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھ لیں تو منہ موڑ لیں اور کہنے لگیں چلتا ہوا جادو، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہر کام ہے مقرر، اور تحقیق کہ آ گئی ان کے ہاں ایسی خبروں میں سے ایک جس میں ڈانٹ ہے۔ یہ ایکچوئل جو ہے ٹیکسٹ کا ایکچوئل جو ہے ترجمہ ہے، میں کوئی بریکٹ نہیں لگاتا، میں کوئی جو ہے اور اپنی طرف سے نہ کوئی لفظ بڑھاتا ہوں، نہ کسی لفظ کا جو ہے اس میں جو ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، جو کچھ جیسا ہے میں ایز اٹ از اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن والا کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو کا اضافہ کرے یا کسی چیز کی کمی کرے، میں جیسا ہے ایز اٹ از دنیا کے سامنے میں قرآن کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی روح سے پہلی بات تو یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھانے کا مطالبہ سرے سے کسی نے کیا ہی نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بات جو ہے اہل اسلام یاد رکھنے کی ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی جس جگہ اس طرح کی باتیں کی گئیں یا منسوب کی گئیں ان میں سے کسی نے بھی یہ مطالبہ یہ جو ہے ڈیمانڈ نہیں کی کہ بھائی ہم کو معجزے کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا۔ بھائی لوگوں نے بارہا دیگر کئی طرح کے مطالبے تو کیے تھے، مگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھانے کا مطالبہ کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ جو مانگیں کی گئی تھیں ان میں سے تو کوئی ایک بھی مانگ پوری نہیں ہوئی، حالانکہ جو ہے مکہ کے لوگ کئی طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے، کئی طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ بھئی جو ہے آپ معجزے کے طور پر یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، میں آگے جو ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تو کوئی لیکن ان میں سے تو کوئی ایک بھی مانگ پوری نہیں ہوئی، اور جس کا پوچھا ہی نہیں تھا اس کے ہو جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس انداز میں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے مجھے سخت پیاس لگی ہے، سن رہے ہیں، جیسے کہ مجھے سخت پیاس لگی، میں نے کسی سے ایک گلاس پانی کا مانگا اور وہ میرے لیے ایک عدد تکیا اٹھا کر لایا۔ سمجھ رہے ہیں ساحل بھائی، مجھے پیاس لگی اور میں نے مانگا پانی کا ایک گلاس، اور سامنے والا کیا لے کے آ رہا ہے؟ تکیا۔ یعنی مطالبہ کچھ اور کیا جا رہا ہے اور کام اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ اور کیا جا رہا ہے، کچھ اور بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں لفظ الانشقاق یعنی ان آیتوں میں وانشق القمر کا لفظ آیا ہے، اور یہ اس کا جو ہے جو باب ہے الانشقاق جو ہے انفعال، انشقاق، متعدد جگہ یہ جو ہے یہ لفظ قرآن میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جس کے اصل معنی ہے تڑکنا، چٹکنا یا پھٹنا، قرآن میں یہ لفظ زمین کے لیے بھی آیا ہے اور آسمان کے لیے بھی آیا ہے۔ اچھا، یہ اس لفظ الانشقاق کے معنی اگر واقعی دو ٹکڑے ہو جانا ہے تو کیا ہماری زمین بھی کبھی دو ٹکڑے ہوئی ہے بھلا؟ اور پھر آسمان جس کا کہ کوئی ٹھوس وجود سرے سے نہیں، کیا وہ بھی دو ٹکڑے ہو چکا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھی، کیونکہ یہی لفظ آسمان کے لیے بھی آیا ہے، زمین کے لیے بھی آیا ہے۔ اب جب تم چاند کے لیے آیا تو اس کے دو ٹکڑے ہو جانا کہہ رہے ہو، تو کیا زمین بھی دو ٹکڑے ہو گئی کبھی؟ کیا چاند بھی کیا کبھی آسمان بھی دو ٹکڑے ہوا؟ آسمان کے لیے بھی آیا ہے یہ لفظ۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جانے کا مضحکہ خیز مطلب یہ ہے کہ یہ چاند نہ ہوا بلکہ پاپڑ ہو گیا، کہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے۔ وہ چاند ہے یا پاپڑ ہے بھائی؟ ذرا سوچئے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانے والا دعویٰ اپنے آپ میں کتنا بھدا اور قابل تمسخر دعویٰ ہے، کتنا مضحکہ خیز دعویٰ ہے۔ جی آگے چلیں دوسرے پیج پر۔ اچھا، اور پھر یہ نقطہ بھی اچھی طرح یاد رہے کہ قرآن مجید کی نزولی ترتیب، اگرچہ کہ نزولی ترتیب یا شان نزول جیسی حکایتوں سے یعنی اس طرح کی حکایتوں کی میرے نزدیک کوئی زیادہ اہمیت نہیں، مگر کیونکہ اہل اسلام کا سواد اعظم ان حکایتوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، صرف اس لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ اس ترتیب کے مطابق سورت القمر کا نزولی نمبر ہے 37، جبکہ سورت بنی اسرائیل کا نزولی نمبر ہے 50، اور پھر اس کے بعد علی ترتیب سورت الدخان، سورت الفرقان اور سورت الانفال وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ سورت القمر کا نزولی وقت تقریباً 614 عیسوی بتایا جاتا ہے، جبکہ سورت بنی اسرائیل کا نزولی وقت تقریباً 618 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کے مطابق مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اول یعنی فرسٹ ایڈریسیز نے اس نبی سے کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اپنے ثبوت میں ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو۔ تو اس پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان مخاطبین کے مطالبے کو ٹال مٹول کر کہہ دیا گیا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی معجزات کا دروازہ تو اب ہم نے بند کر دیا ہے کیونکہ پچھلے لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلایا جو تھا۔ بھائی واہ، ان مخاطبین اول یعنی فرسٹ ایڈریسیز کے ساتھ تو یہاں بڑی ناانصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اتمام حجت اور تکمیل ضابطے کے لیے وقت کے نبی کو کم از کم کوئی ایک تو معجزہ دیا جانا چاہیے تھا نا، تاکہ مخالفین کو فیصلہ کن انداز میں الٹیمیٹم دیا جا سکے۔ اب یہاں تمام مسلمان بے ساختہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ تو خود قرآن پاک ہے۔ اس پر یعنی بہت سے مسلمان یہ کہیں گے کہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ تو قرآن ہے۔ تو اس پر نہایت ادب اور پوری متانت کے ساتھ میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اپنے آپ کو کہیں بھی معجزہ نہیں کہا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں اپنے آپ کو کہیں بھی معجزے کے طور پر پیش نہیں کیا۔ یعنی اس وقت کے لوگوں نے جو طرح طرح کے مطالبے کیے تھے، طرح طرح کے ڈیمانڈ کیے تھے معجزے کے، اس کے جواب میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ساری باتیں جو تم مطالبے کر رہے ہو اس کے بدلے میں ہم قرآن تم کو معجزے کے طور پر دیتے ہیں، ایسا قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا، کہیں بھی نہیں۔ اچھا، قرآن والا جو اسرار احمد کا سناؤں ذرا کلپ معجزے والا؟ ہاں سنائیے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے۔ آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوڑا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अच्छा, अब आप देखें कि इस तरह के मुतालिबात, इस तरह की डिमांड मक्का वाले यानी कुरान के हाजिर नबी के साथ करते रहे, बार बार करते रहे, मुसलसल करते रहे, लेकिन इसके जवाब में एक ही जवाब दिया जा रहा है कि वमा मनाअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून। ये देखो भाई, अब तो मौजिज़ात का दरवाज़ा बंद हो चुका है। भाई वो क्यों बंद क्यों हो गया? वो इसलिए कि पहले की उम्मतों ने, पहले की कौमों ने मौजिज़ात उनको दिखाए जाने के बावजूद उन्होंने ईमान नहीं लाया, इसलिए अब हम ये मौजिज़ात का जो है ये जो खिलवाड़ है या फिर मौजिज़ात की जो है ये जो कुछ बातें हैं अब हम इसको बंद कर रहे हैं। देखिए जरा कितनी गलत बात है भाई, जब आप यानी वक्त का जो है नबी, जो एक शख्स अपने आप को ये कहता है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी आखिरी रसूल हूँ, तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई यानी आप अपने कुरान, अपने जो है अपनी किताब में या अपने अखबार में वो बनी इसराइल के तमाम नबियों का जिक्र कर रहे हो और हर नबी के साथ यानी इस किताब में एक नहीं कई मौजिज़ात जुड़े हैं। जब तुम भी कहते हो कि तुम भी उसी सिलसिले के एक नबी हो, बल्कि आखिरी नबी हो और सबसे अजीम, सबसे बुनियाद, सबसे अहम जो है नबी हो, तो आपके पास भी तो कोई मौजिज़ा होना चाहिए ना भाई। आपका मौजिज़ा क्या है? तो उसके जवाब में कुरान क्या कह रहा है? वमा मनाअना अन नुरसिला, यानी अब हम तो जो है मौजिज़ात का दरवाजा बंद कर चुके हैं। यानी कितनी भोंदी, कितनी भद्दी जो है ये दलील है, कितनी भद्दी बात है, सुनते की बात है। तो अब यहाँ तमाम मुसलमान बेसाख्ता ये कह उठेंगे कि हमारे जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मौजिज़ा तो खुद कुरान पाक है। इस पर निहायत अदब और पूरी मतानत के साथ मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि कुरान ने अपने आप को कहीं भी मौजिज़ा नहीं कहा है। कुरान मजीद के बयानात वाशिगाफ अंदाज में बजाते खुद ये इकरार कर रहे हैं कि उसने अपने हाजिर नबी को सिरे से कोई मौजिज़ा दिया ही नहीं। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए, अबू उस्मान अल जाहिज हो या अबू हय्यान अत-तौहीदी हो, मिर्जा गालिब हो या विलियम शेक्सपियर हो, इन जैसा हूबहू कलाम कोई दूसरा शख्स तो दरकिनार दुनिया सारी मिलकर भी नहीं ला सकती। ये एक बिल्कुल फितरी अमर है। क्यों? वो इसलिए कि हर शख्स के अंदाज़े कलाम पर पोशीदा लिहाज से एक तरह की गैर मरई दस्तखत सख्त हुआ करती है, यानी इनविजिबल सिग्नेचर। यानी हर शख्स का, मिसाल के तौर पर मिर्जा गालिब का जो कलाम है, उसका जो अंदाज बयान है, वो अब आप देखिए कि उनको गुजरे हुए आज तकरीबन 200 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बड़े से बड़ा शायर भी मिर्जा गालिब का जो है के जैसा कलाम नहीं ला सकता। और यही मामला विलियम शेक्सपियर का है, यही मामला अबू हय्यान अत-तौहीदी का है, यही मामला अबू उस्मान अल जाहिज का है। यानी अरब में भी एक से बड़े खुतबा और जो है शुआरा गुजरे हैं, उन जैसा कलाम बड़े शुआरा भी नहीं ला सके। यही मामला गालिब का है, यही मामला विलियम शेक्सपियर का है। तो इसका मतलब यह है कि यानी हर शख्स के कलाम पर एक इनविजिबल सिग्नेचर होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो कुरान की इस आयत पर गौर करेंगे तो दरअसल इसमें भी यही बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया? कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हादल कुरान ला यअतूना बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है। यानी इस आयत में भी कुरान मजीद को कोई मौजिज़ा नहीं बल्कि इस जैसा कलाम सब मिलकर भी नहीं लाने की बात की गई है। देखिए ये बात याद रखने के लायक है, इस पर गौर करना चाहिए। इसमें इसको मौजिज़ा नहीं कहा गया। इस आयत में भी क्या कहा गया कि इस जैसा कलाम या इस जैसा कुरान कोई और नहीं ला सकता, यकीनन नहीं ला सकता, क्योंकि कुरान का अपना एक अंदाज है। भाई उसी तरह से हर शायर का, हर खतीब का अपना एक उसलूब कलाम होता है, उसलूब बयान होता है, कोई दूसरा शख्स उस जैसा नहीं ला सकता। यही मामला कुरान का है। तो इसमें अनोखी बात क्या हो गई भाई? यानी कुरान की इस आयत को समझने के लिए मैं एक दो मिसालें और दूंगा। और कीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि कुल
لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا الجدار لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یا بمثل هذا الهرم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ مطلب یہ کہ چین کی دیوار، دا گریٹ وال آف چائنا، یعنی دا گریٹ وال آف چائنا ہو یا پیرامڈس آف ایجپٹ ہو، مصر کے حرم، ساری دنیا کے جنات اور انسان مل کر بھی ان جیسی نظیر نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے بھائی۔ پیرامڈس آف ایجپٹ، پوری دنیا کے انسان اور جو ہے جن کو کہا گیا جنات، وہ سارے مل کر بھی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، لیکن پیرامڈس آف ایجپٹ جیسی کوئی چیز دوسری نہیں لا سکتے۔ یہ بے نظیر ہے، اس کی نظیر پوری زمین پر کوئی اور نہیں مل سکتی۔ تو اگر یہی بات یعنی اس آیت کے میں جو ہے جو کچھ کہا گیا، جو الفاظ ہیں، ان میں سے القرآن کی جگہ الجدار یا الحرم، الحرم کہتے ہیں پیرامڈ کو، الجدار کہتے ہیں دیوار کو، وہ جو ہے اس کا اشارہ جو ہے گریٹ وال آف چائنا۔ تو یہ گریٹ وال آف چائنا ہو یا پیرامڈس آف ایجپٹ ہو، یہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ اب اگر مرزا غالب بھی مان لو اصل میں وہ جو ہے دعوے کرنے والے نہیں تھے، ولیم شیکسپیئر نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، ابو عثمان الجاحد یا ابو حیان التوحیدی نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ لوگ دعویٰ کرنے والے نہیں تھے۔ اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے تو وہ لوگ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب یا ہمارے بیان جیسا کوئی بیان کوئی دوسرا نہیں لا سکتا۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قرآن میں جو ہے جو کچھ آیا ہے وہ کوئی انوکھا نہیں ہے، یہ تو ہم دنیا میں کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں، اسی میں سے یہ ایک بات ہے۔ میں دراصل یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیے، اس نبی کے مخاطبین اول یعنی فرسٹ ایڈریسیز کی نظر میں قرآن اگر واقعی کوئی معجزہ ہوتا، اب یہ بات غور کرنے لائق ہے، اس پر غور کیجئے۔ یعنی مطلب مخاطبین یعنی مطلب اس نبی کے فرسٹ ایڈریسیز کی نظر میں یہ قرآن اگر واقعی کوئی معجزہ ہوتا تو اس نبی کا 13 سالہ مکی دور، اس نبی کا 13 سالہ مکی دور اس حد تک ناکام و بے ثمر کبھی نہ رہتا۔ یہ بات غور کرنے لائق ہے، کبھی نہ بالکل بالکل۔ یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا جو ہے کوئی دنیا کا ترمکا بھی جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ فیلئر تھا، فیلئر 13 سال، فیلئر سمجھو، یعنی مطلب اس حد تک ناکام و بے ثمر کبھی نہ رہتا کہ 13 برس کی لگاتار کوششوں کے باوجود فقط 70-80 لوگ ہی اس قرآن پر ایمان لا سکے۔ دیکھیں ذرا کتنا بڑا فیلئر ہے، کتنا بڑا ڈرا بیک ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی عظیم نامرادی ہے کہ 13 برس تک کہ جو ہے انتھک کوششوں کے باوجود اس کا ریزلٹ، اس کا آؤٹ پٹ کیا نکل رہا ہے؟ 70-80 لوگ ہی اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 70-80 لوگوں میں سے بھی جو میجورٹی ہے، ان 70-80 لوگوں کی بھی جو میجورٹی ہے، وہ بھی کون ہے؟ اس سماج کے، اس معاشرے کے جو ہے لٹے پیٹے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی۔ سمجھتے کی بات ہے؟ اگر غور کیا جائے تو یہ قرآن کسی بھی جہت سے، کسی بھی لحاظ سے کوئی کرشماتی وصف نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کی جو ہے سے منسوب کر کے ایک شخص کے سے منسوب کر کے ایک عبارت بہت مشہور، بہت دہرائی جاتی ہے، ہمارے علماء کے جو ہے نو کے زبان پر ہوتی ہے۔ وہ عبارت کیا ہے؟ واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق وانہ یعلو ولا یعلی علیہ وانہ لیحتم ما تحتہ۔ یاد رہے کہ الولید بن المغیرہ المخزومی سے منسوب کردہ یہ عبارت، یعنی جو لوگ اسلام کا علم رکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ کا جو ہے جن کو مطالعہ ہے، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ دراصل میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ عام لوگوں کے لیے باتیں نہیں ہیں، اور ویسے بھی میری باتیں عوام کے لیے نہیں ہوتی، خواص کے لیے ہوتی ہیں، علماء کے لیے ہوتی ہیں، یعنی یہ مفتیوں اور جو ہے یہ جو ہے مولویوں کے لیے ہوتی ہیں، جو مدرسے کے جو ہے پروردہ یا مدرسے میں جو ہے تعلیم جو حاصل کر کے آئے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں،
بھائی میری باتوں کا جو ہے جواب دینے کے لیے کوئی بھی جو ہے ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر کہے کہ میں قرآن والا کی باتوں کا جواب دوں گا، ارے بھائی تم کو پتہ ہی کیا ہے یار، میں تم سے کیا بات کروں گا؟ اگر واقعی بات کرنا ہے تو اپنے علاقے کے جو سرکردہ جو عالم دین ہیں ان کو پکڑ کے لے کے آؤ یہاں پر، ہم ان کا جو ہے سواگت کریں گے اور بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے اور ہم اپنے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے۔ بھی عوام جو ہے میرے سے آ کر کیا بات کرے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جو قرآن کی ایک آیت بھی ٹھیک سے تلاوت نہیں کر سکتے، میں ان کے ساتھ بحث کروں گا؟ بھلا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔